السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات و خواتین، میں انشاءاللہ آج آپ سے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان یہ ہے کہ آخرت کا کانسیپٹ، آخرت کا تصور ذمہ داریوں کے ساتھ۔ تو آپ اس میں یہ امید نہیں رکھیں کہ میں آخرت کی باتیں بتاؤں گا کہ وہاں جہنم جنت، یہ باتیں بتانے کے بجائے میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ آخرت کے بارے میں ہم اس دنیا میں کیسے سوچیں، کیا ہم کو جواب، کس چیز کا جواب وہاں جا کے دینا ہے اور اسی چیز کی ہم تیاری کریں۔ تو سوال یہ ہے نا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آدمی جتنا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کے اوپر ذمے کا سوال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہیں پروگرام ریکارڈ کرا رہا ہے، مختلف قسم کے عملے اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک اس میں ڈائریکٹر ہے، اگر کوئی بات پروگرام میں خرابی آئے گی تو جو ہے وہ ڈائریکٹر پر بات جائے گی، بقیہ لوگ تو نیچے نیچے ہٹ جائیں گے، کیونکہ جو مین ڈائریکٹر ہے نا، بات اسی کے اوپر جانی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسی پوسٹ ہوگی ویسا سوال ہوگا۔ تو یہ ہم کو جاننا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں ایک مسلمان کی جو ہے وہ حقیقت میں ذمہ داری کیا ہے کہ آخرت میں وہ کس طریقے سے جواب اس کو دینا ہوگا۔ تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ حقیقت یہ ہے نا کہ آخرت کے کانسیپٹ کو اپنے سامنے ہر وقت رکھنا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کیا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل کود کی زندگی ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ حالانکہ اس کا کانسیپٹ ساری دنیا کے سارے مذہب والے لگتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر شخص کو جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس پر کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، بقیہ سارے مسئلے میں چاہے جتنا لڑ لو، لیکن موت ایک ایسا ٹاپک ہے کہ ایوری ون سب سمجھتے ہیں کہ صاحب مرنا ہے، اور مرنے کے بعد کسی نہ کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب بھی دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ خود یہ بات کہتا ہے نا کہ لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ موت کے بعد تم کو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کاش کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ اردو میں بھی جب کاش کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پتا چلا وہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے، لہذا مشکل چیز کو آپ کیسے ہر وقت حاضر کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں آپ ہیں اور یہ دنیا 24 گھنٹے آخرت کے خلاف ہی ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہے۔ آپ بازار میں نکلیں تو وہاں خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں، گھر میں پہنچیں تو ہر گھر میں ڈانسر موجود ہے، ڈانسر تو مراد خدا نہ خواستہ ٹی وی جب آپ آن کرتے تو ڈانسر ہی رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی ایک نشانی میں سے یہ بھی نشانی ہے۔ تو اس وقت صحابہ نہیں سمجھے اس بات کو کہ ہر گھر میں ڈانسر کیسے ہو جائے گا، لیکن جب ٹی وی آئی تو پتا چلا کہ ایوری ہاؤس جو ہے دیر از اے ڈانسر۔ تو آپ جہاں بھی پہنچتے ہیں وہاں پر خوف خدا کے علاوہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آخرت کا جو تصور ہے نا وہ بڑی مشکل سے انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ میں آج آپ کو مختصراً یہ بتاؤں گا کہ پہلے آخرت کا کانسیپٹ، آخرت کا تصور آپ کیسے لائیں، کیسے آ سکتا ہے۔ دیکھیں، اگر پورے قرآن مجید کے ٹاپکس کو ہم ڈیوائیڈ کریں نا تو قرآن مجید کا جو ٹاپک ہے وہ تقریباً 3 بنیادی ٹاپکس اس کے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں، ایک توحید کے بارے میں، ایک رسالت کے بارے میں۔ تقریباً 43% آیتیں صرف آخرت کے بارے میں بار بار ذکر ہوتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایک مرتبہ بھی کہہ دیتا اللہ کہ بھئی آخرت ہے تو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آخرت کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم بار بار
بار بار آخرت کا ذکر کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، بار بار قرآن کھولیں گے نا، تو کسی چیز کا جو ریپیٹیشن ہے وہ ریپیٹیشن حقیقت میں انسان کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ اس مثال سے انجوائے کریں گے. آپ دیکھیں کہ باتھ روم میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پانی کا نل جو ہے نا وہ لیک کرتا ہے. حالانکہ جو لیک کرتا ہے وہ ایک ایک قطرہ لیک کرتا ہے، ایک قطرہ لیک کرتا رہتا ہے، لیکن وہ برابر ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی سی ٹائلز کے باوجود وہ پانی اپنا اثر اس پتھر پر ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اگر آپ جتنا پانی اس پر گرا ہے اور گرنے کے بعد اس نے ٹائلز کو خراب کیا ہے، آپ چاہیں تو 2-3 ٹینکر پانی باتھ روم میں ڈال دیں ایک ساتھ، تو بھی ٹائلز کے صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن یہ قطرہ گر کر کے اس نے کیا کیا؟ اپنے اثرات مرتب کر دیے. ایسے ہی قرآن مجید میں آخرت کا بار بار ریپیٹیشن اس لیے آیا ہے کہ جب آپ کھولیں، جب قرآن پڑھیں، جب سمجھنے کی فکر کریں تو آخرت کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آوے. اس لیے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آخرت کو ہم اپنے سامنے کیسے حاضر کریں. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر بار بار پڑھیں تو آخرت ہمارے سامنے آئے. ورنہ تو دنیا اس وقت جو ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہمیشہ آپ کو آخرت سے دور کرنے کی ساری چیزیں موجود ہیں. لہذا آخرت کو ہم ذہن میں اگر لانا چاہیں گے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے. بہرحال یہ تقریر کا ایک پہلا جز تھا. اب دوسرا جز یہ ہے کہ اس تصور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دنیا میں کس حیثیت سے آئے ہیں اور قیامت میں جو آپ سے سوال ہوگا وہ اس کا کیا سوال ہوگا. کیونکہ جب تک یہ آپ کو نہیں معلوم ہوگا تب تک آپ جو ہے وہ آخرت میں اس لحاظ سے تیاری نہیں کر سکتے. دیکھیں قرآن مجید نے امت مسلمہ کے بارے میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بہترین امت پیدا کی ہے. کام کیا ہے؟ پروفیشن لگایا گیا ہے امت مسلمہ کا. مسلمانوں کا جو پروفیشن رب کی جانب سے متعین ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا پرچار کریں گے اور برائی سے روکیں گے. اب خدا نہ خواستہ کہیں ایسا ہو جائے کہ خود وہ برائی کرنے لگے اور خود بھلائی سے دور ہو جائے، تو آپ بتائیں کہ ایک آدمی جو پروفیشنل ہے وہ اگر الٹا پروفیشن کو گھما دے گا، اپنے پیشے کو الٹا کرنے لگے گا، تو پروردگار عالم کی ناراضگی کتنی ہوگی. تو ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جو آپ کا پروفیشن ہے اسی کے بارے میں قیامت میں سوال بھی ہونا ہے. کیا سوال ہونا ہے؟ کہ میں نے تم کو یہ ذمہ داری دے کر بھیجی تھی کہ دنیا میں بھلائی کا پرچار کرنا اور برائی سے روکنا. یہاں پر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. یقینی بات ہے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں، لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ پکا ہے کہ میں نے تم کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام بتاؤ تم نے کتنا کیا. مثال کے طور پر میں ٹیچر ہوں، مجھے پرنسپل جب بھی سوال کرے گا نا تو یہ پوچھے گا سر یہ بتائیے کہ سلیبس ختم ہوا یا نہیں. ہم کہیں صاحب نہیں سلیبس تو نہیں ختم ہوا، لیکن ہم جو ہے نا وہ بڑی اچھی ڈیزائن کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے انجینئر ہیں. یہ ساری باتیں آپ کہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق تو اس بات کا ہے کہ آپ اس بات کو بتائیں کہ جو جاب آپ کے ذمہ رکھی تھی اس میں آپ کتنے پرفیکٹ ہوئے، کتنا بچوں کو پڑھایا، بچے کتنے قابل ہوئے. تو پروردگار عالم یہ سوال بنیادی طور پر ہر مسلمان سے کرے گا کہ تم کو بھلائی کے لیے بھیجا گیا تھا کہ بھلائی کا پرچار کرنا اور لوگوں کو برائی سے روکنا. یہ سوال کا جواب اب آپ اندازہ کریں کہ ہر آدمی یہ سوچے اس تقریر کو سننے والا کہ ہم اپنی زندگی میں ہم نے کتنی بھلائی کا پرچار کیا ہے، کتنے لوگوں کو برائی سے روکا ہے. اور کہیں اگر خدا نخواستہ اس کا الٹا ہو گیا ہے کہ بھلائی سے دور ہو گئے ہیں اور برائی میں گرفتار ہو گئے ہیں، تو حقیقت میں یہ پھر الٹی چال چلنے والی بات ہے. سب سے پہلی بات تو یہ آپ سے عرض کرنی تھی. دوسری چیز آپ کے بارے میں معلوم نہیں آپ نے کبھی اس بات کو سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے. سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت ہے امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، کہ اے امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے. یہ معلوم نہیں آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ نہیں کہ گواہ کس معنی میں ہے. گواہ معلوم کس معنی میں ہے؟ گواہ اس معنی میں ہے کہ تم جس دنیا میں جا رہے ہو اس دنیا میں بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سے مذاہب کے لوگ تمہارے ساتھ ملتے جلتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان کو تبلیغ اسلام کیا یا نہیں کیا. کیونکہ قیامت میں، کیونکہ آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گیا، آپ وٹنس ہیں،
یہ دوسرا سوال آخرت میں آپ کے بارے میں ہونا ہے کہ آپ جو ہے اس کا جواب ضرور دیں کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گواہ بن کر کے اپنی حیثیت کو پیش کیا یا نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے قیامت کے دن یہ اٹھ کر کے کہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہے کہ بھئی ایسا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے، فلاں آدمی جہنم میں چلا جائے. جہنم میں جانے والا اگر سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ جہنم میں کیوں بھیج رہے ہیں، تو اگر وہ بندہ جواب دے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں آپ کو بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں تو اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم نے اسلام قبول نہیں کیا. تو کہے گا اللہ تعالیٰ وہ اسلام کس کے پاس تھا، ہم کو تو کوئی آدمی بتایا ہی نہیں. تو سب سے پہلے اس کو بلایا جائے گا جس کے ذمے تھا کہ تم اسلام بتاتے. اور مثال کے طور پر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، آپ نے کبھی اس کو انٹروڈکشن آف اسلام کرایا یا نہیں کرایا؟ قیامت میں اگر وہ یہ کہے کہ ہم کو تو مسلمان نے کسی نے بتایا ہی نہیں، تو آپ جو ہیں آپ کے الٹی گواہی لگ جائے گی. قیامت میں یہ آپ کو گواہی دینی ہے کہ ہم نے اے اللہ اس دین کو لوگوں تک پہنچایا. کیسے پہنچایا؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی مولانا بن جائے اور مولوی صاحب کی طرح تقریر کرے. آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ اپنے طور پر ذاتی طور پر عمل کر کے اپنے ارد گرد کے ماحول میں اس بات کو کوشش کریں کہ ایک مسلمان ایسے رہتا ہے. اور اگر آپ اس میں ناکام ہوئے تو یقینی بات ہے کہ قیامت میں یہ سوال بڑا خطرناک آپ سے ہونے والا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم گواہ بن کر گئے تھے دنیا میں اور کوئی بھی آدمی کے لیے تم نے گواہی کا کام نہیں کیا. لہذا یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں. تیسری چیز، امت مسلمہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے کام کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری امت پر ڈالی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا کہ رب مبلغ عوام سامعین، کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ مذہب جو ہے نا یہ پاسنگ مذہب ہے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پاس کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رب مبلغ عوام سامعین، کہ کتنے ایسے لوگ جن کو باتیں پہنچائی جائیں گی نا ان سے زیادہ قابل ہوں گے جنہوں نے پہنچائی ہے. لہذا مذہب اسلام کی ایک پالیسی ہے کہ انبیاء کے اس مشن کو قیامت تک چلانے کے لیے امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر آدمی سے ہر آدمی کی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا، لیکن آپ اس سوال سے کبھی بھی بچ نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اس بات کو سوچ لیتے تھے، اس ذمہ داری کو محسوس کر لیتے تھے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں اور آخرت میں پروردگار عالم ہم سے کیا سوال کرے گا، تو آپ یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ کا الاؤ جلایا ہے، آگ کے الاؤ جلانے کے بعد پتنگے اس میں آ کر کے گر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پتنگے گر رہے ہیں، میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ پتنگوں کو کسی طرح جو ہے وہ باہر نکال لوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آگ بڑی خطرناک ہے. آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے، میں جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ انسان جو بیچارہ جو ہے گوشت پوست کا جو لوتھڑا ہے، وہ آگ کتنی خطرناک چیز ہے اور جہنم کتنی خطرناک چیز ہے. لہذا میں پوری زندگی اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ لوگ کسی طرح اس بات کو سمجھ لیں اور ایک رب کے پجاری بن جائیں اور بن کر کے اپنی آخرت جو ہے بنا لیں اور جہنم سے اپنے آپ کو دور کر لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں پر گواہ بنے، اور آپ جب کبھی اس بات کو نوٹ کر لیتے تھے تو حقیقت میں اندر سے پریشان ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ حج کر رہے تھے. جب مجمع سامنے تھا، عرفہ کا دن تھا، تو آپ نے تمام لوگوں سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اے لوگوں، کیا میں نے دین کی وہ رسپانسبلٹی، وہ ذمہ داری جو اللہ نے میرے ذمہ رکھی تھی، میں نے وہ آپ تک پہنچا دی کہ نہیں پہنچا دی؟ حل بلغت، میں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے چیخ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اپنی ذمہ داری ہم تک پہنچا دی. آپ نے فرمایا اللہم شد، اے پروردگار عالم آپ گواہ رہیے گا کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے یہ ذمہ داری پہنچائی ہے. کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ قیامت میں یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا کہ آپ، کیونکہ اگر ایک بندہ بھی کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ اللہ کے رسول سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ میرا کیا ہوگا. اب آپ بتائیے، حالانکہ وہ نبی ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ جنت کا سب سے عالی مقام ان کو ہوگا، لیکن وہ بھی جب آخرت کے اس تصور پر آ جاتے تھے نا تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے محسوس کرتے تھے کہ کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی، اتفاق سے سورہ نساء کی آیت انہوں نے تلاوت کی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ اس کا سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کون سی آیت تھی جو پڑھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ آیت یہ تھی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیسا ہوگا وہ قیامت میں منظر جبکہ تمام لوگوں کو لایا جائے گا اور مجھے لایا جائے گا اس بنیاد پر کہ آپ گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا لیا۔ آپ نے جب یہ سوچا کہ تمام لوگوں کے لیے ہم کو گواہ بننا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، زار و قطار رونے لگے، اور رو کر کے، حالانکہ لوگوں نے سمجھا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم آپ دیکھیں کہ میں وہاں پر گواہ کی حیثیت سے پیش ہوں گا، لہذا جب نبی کی یہ کیفیت ہے تو امت کو سوچنا چاہیے کہ آپ بھی گواہ ہیں، آپ بھی خیر امت ہیں، آپ کا کام لوگوں کے درمیان میں بھلائی ہے۔ یہ سوال، یہ ذمہ داری جب تک آپ، یہ بڑی اونچی پوسٹ ہے، اور آپ کو میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ہر آدمی کو اس کی پوسٹ کے مطابق ہی سوال کیا جاتا ہے۔ تو اگر امت مسلمہ خیر امت ہے، امت مسلمہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر یہ اپنے کام اور اپنے جاب سے ہٹ جائے گی تو اس کی سزا بھی دگنی ہے۔ قرآن مجید نے ایک مرتبہ نبی کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی کی بیویوں کہ یا نساء نبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر تم نے کوئی غلط کام کر لیا تو سارے لوگوں کو تو ایک عذاب ہوگا لیکن تم کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، حالانکہ امہات المومنین ہے، کیونکہ درجہ بھی تمہارا امہات المومنین کا دیا گیا کہ ساری امت کی آپ مائیں ہیں، اگر تم سے غلطی ہو جائیں گی تو عذاب بھی دگنا ہوگا۔ یہی کیفیت پروردگار عالم کی سنت کی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں، ہماری بڑی فضیلت ہے، تو یہ بھی جان لیں کہ جب اس پر بندہ عمل نہیں کرے گا، گناہ کرے گا یا اس کی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرے گا تو قیامت میں اس کو عذاب بھی جو ہے وہ دگنا ہوگا۔ قیامت ہے کیا، ہوگا کیا وہاں، یہ بات یاد کر کے اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھیں 4 باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان بڑا ایکسکیوز پیش کرتا ہے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، اگر ہم بچوں کو بغیر آنسر شیٹ کو دکھلائے ہوئے اگر نمبر کہتے کہ صاحب تم کو ہم نے 50 نمبر دیا، تو وہ ایکسکیوز کرتا سر ہماری آنسر شیٹ دکھلائیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں کریکشن ہو، ہم کو زیادہ نمبر ملے۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہے۔ تو پروردگار عالم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا مزاج کیا ہے۔ تو ہم قیامت میں جب ہمارے خلاف فرشتے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ صاحب یہ جو ہے انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، تو ہم بڑا ایکسکیوز پیش کریں گے۔ تو پروردگار عالم وہاں پہ کیا کرے گا؟ ہمارے سارے ایکسکیوز کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو جو کرامن کاتبین ہے نا، جو کرامن کاتبین ہیں، جو ہمارے ٹوٹل سارے کام کو ٹوٹل ہر وقت ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، اچھائی کو اور برائی کو، سب سے پہلے وہ فائل پیش کی جائے گی کہ اے پروردگار عالم یہ دیکھیے یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اس نے فلاں ٹائم پر فلاں جگہ پر یہ کام کیا، یہ اس کا ثبوت ہے۔ دوسری چیز، یہ سب سے پہلا ثبوت پیش کیا جائے گا قیامت میں۔ دوسرا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت میں انسان کی زبان نہیں بولے گی، جسم کے وہ اعضاء بولنا شروع کریں گے جن سے آپ نے غلط کام کیا ہے۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اور آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا ہے اور بیجا کسی کو مارا ہے تو قیامت کے دن جو ہے وہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے جو ہے یہ کام کیا ہے۔ وہ آدمی کہے گا یار تم تو میرے ہاتھ ہو، تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تم کیسے بول رہے ہو؟ تو بولے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، آج زبان نہیں بولے گی، آج جسم کے وہ سارے اعضاء بولیں گے جنہوں نے غلط کام کیا ہے۔ تو وہ ہمارے خلاف، ہماری باڈی کے پارٹ جو ہیں وہ ہمارے خلاف وٹنس بنیں گے، یہ دوسرا عذر ہمارا ختم ہوگا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ جو جگہیں ہیں جہاں پر گناہ ہوا ہے وہ سارے کی ساری جگہیں آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایسی جگہ پر کوئی بھی آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بچ نہیں سکتا ہے کہ جہاں پر 3 طرح کی گواہیاں ہوں، فائل آپ کے خلاف، جگہ آپ کے خلاف، آپ کے جسم کے اعضاء آپ کے خلاف۔
لہذا اس بات کا تصور کر کے آخرت کے کانسیپٹ کو سامنے رکھیں. اچھا، دوسری بات، یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ سوال جو ہوگا نا وہ بیسیکلی جو میں نے بتایا آپ کو کہ آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے بارے میں، آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کے بارے میں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت میں 5 سوال ہر شخص سے ہونے ہیں. اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا بھی جواب دینا ہے. جو ہم نے تمہارے اندر صلاحیت رکھی تھی، ایبلٹی رکھی تھی، جس قسم کی صلاحیت رکھی تھی، اس صلاحیت کو تم نے کہاں استعمال کیا. مثال کے طور پر ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کو دین کی کچھ بات بتا سکوں. میں اس کو بتانے کے بجائے اس کو چھپا کر کے اندر بیٹھا رہوں اور لوگوں کے سامنے اس بات کو نہیں کروں، تو قیامت میں ہم کو اس کا سوال کا جواب دینا ہے کہ یہ ایبلٹی، یہ جو میں نے آپ کو یہ نعمت عطا کی تھی، اس نعمت کا آپ جواب دیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی جوانی کے بارے میں جواب دینا ہے، جس کو آپ یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں کہ جوانی دیوانی. جوانی دیوانی یہ یہاں کا جملہ ہے. قیامت میں اسپیشلی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے جوانی کو کہاں پر استعمال کیا، کس راستے میں استعمال کیا، اور ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان کو قیامت میں اگر اس نے اس دنیا میں اپنی جوانی کو اچھا گزارا ہے تو قیامت میں اس دن اس کو اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا، جبکہ کوئی سایہ وہاں موجود نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جوان جو آدمی بہک سکتا تھا، غلط کام کر سکتا تھا، اپنی طاقت کا استعمال غلط، ان ساروں کو اس نے کنٹرول کیا، اور کنٹرول کرنے کے بعد وہ صحیح راستے پر چلا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو عرش کے نیچے جو ہے وہ سایہ دیا جائے گا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کیا. لہذا آخرت کے یہ جو سوالات ہیں، مال کے بارے میں، وقت کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، صلاحیت کے بارے میں، ان سب کے بارے میں آپ سوچیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ بچ کر جا بھی نہیں سکتے، نہ تو وہاں کوئی سور سفارش چلنی ہے. ہر آدمی کو تنہا اپنے بارے میں سوال جواب کرنا ہے. اور اگر آپ یہ تصور لے کر بیٹھے ہوں کہ وہاں کوئی ہم کو بچا لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بڑے اچھے موڈے باتیں کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ قیامت میں بھی اپنا کچھ واسطہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، قیامت میں 3 جگہ تو ہم تم کو پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ عائشہ کہاں ہیں. اب تو عائشہ کے پیر سے زمین سرک گئی کہ ابھی تک تو اتنی اچھی باتیں میاں بیوی کی کر رہے تھے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت میں آپ کو پہچان ہی نہیں پائیں گے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ 3 جگہ ہم آپ کو پہچان نہیں پائیں گے. ایک فرمایا کہ جب مجھے نامہ اعمال کے لیے بلایا جائے گا میں نہیں دیکھوں گا کہ عائشہ کہاں ہے. دوسرا، جب میرا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا تب میں نہیں دیکھوں گا کہ عائشہ کہاں ہے. اور تیسرا، جب میں پل صراط سے گزر رہا ہوں گا تب میں نہیں دیکھوں گا. لہذا اگر اس قسم کی بات آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ قیامت میں کوئی واسطہ چل جائے گا، اگر حضرت عائشہ کا واسطہ نہیں چلنا ہے تو کسی کا واسطہ نہیں چلنا ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں اور اس لحاظ سے قیامت کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد